بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. آج میرے ایک مہمان ہیں جناب امجد یوسف صاحب، جن کا تعلق یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سے ہے. یورپ کے وہ صدر ہیں، پہلے بھی کئی بار تشریف لا چکے ہیں. امجد یوسف صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو سر. امجد یوسف صاحب، آج باتیں زیادہ آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ میری صحت ذرا ناساز ہے. ٹھیک ہے، تو سوال میں کروں گا، آپ کا کام ہے مفصل جواب دیں. جناب، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ذاتی کی جنگ جاری ہے اور جنگ جو ہے نا حتمی نتائج تک جاری رہے گی، لاجیکل کنکلوژن تک جاری رہے گی. پہلی بات ہے کہ یہ جنگ، ذاتی کی جنگ کہاں پر ہے، اور اس میں جو سو کالڈ آزاد کشمیر کی جماعتیں ہیں ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیں جی، پتہ نہیں یہ آزادی کی جنگ کہاں شروع ہوئی اور کب اس کا وہ اختتام ہوگا، مگر اس کے ڈیفرنٹ جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں ڈیفرنٹ پارٹیز اور ڈیفرنٹ لوگ کے اصل یہ ایشو کیا ہے. تو آزاد کشمیر میں تو جو پارٹیوں کا رول رہا، وہ جو پارٹیاں اس حوالے سے جو کام کر رہی ہیں وہاں پہ، جو پاکستان کے ساتھ یا پاکستان نواز پارٹیاں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یا اس کے اداروں کے ہاتھوں میں رہیں، تو وہ پارٹیاں تو صرف اس حد تک اس ایشو کو بنائے رکھا کہ اخبار میں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی یا کشمیر ایشو پہ کوئی گفتگو کر لی. اس سے زیادہ تو نہ ان کو پاس اختیار تھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی کوشش کی اپنا حق لینے کے لیے کہ ہمیں بھی ہم ایز اے کشمیری جو ہیں وہ ہمیں اپنا ایک رول دینا چاہیے. ہماری ایک روایتی پارٹی ہیں، ان کا حق تھا کہ اگر وہ پاکستان بنانا چاہتے تو تب بھی ایک سولوشن ہے، اور اگر وہ خود مختار بنتا ہے تب بھی ایک سولوشن ہے، اور اگر وہ ہندوستان بنتا ہے تو تب بھی ایک سولوشن ہے. مگر کسی چیز کے سولوشن تک پہنچنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کا رول اہم ہوتا ہے. اور وہ سیاسی پارٹیاں جو آزاد کشمیر کے اندر تھیں، آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیوں نے کبھی بھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اس سے ہٹ کے اسی اینک سے انہوں نے کشمیر کے ایشو کو دیکھا. پرسنلی انہوں نے کبھی بھی یہ یا کسی پارٹی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہاں کے اس طرف کی جو پارٹیاں ہیں، جیسے ہندوستان کے کشمیر کے اندر جو پارٹیاں ہیں یا گلگت کے اندر جو پارٹیاں ہیں یا سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی گھرانے ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے. ہمیں یہاں بیٹھ کے یہاں سے تو یہ اس طرف کے کشمیریوں کو کٹ پتلی کہتے رہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی کہتے رہے، وہاں کے سیاسی پارٹیوں کو، اور اسپیشلی جو کشمیر کے اندر سب سے بڑی جس کو آپ پارٹی کہہ سکتے تھے وہ نیشنل کانفرنس تھی. تو ان کے ساتھ بھی یہ آپ نے کوئی ریلیشن ڈیولپ نہیں کر سکے ماس وائز کے کہ ایک دو ملاقاتیں ہوئی یا کبھی تھرٹ کرنا ہوا پاکستان کو. تو انہوں نے تھوڑی سی جی بات کر لی کہ ہم جی فلاں سے ملنے جا رہے ہیں، ہم بھیم سنگھ سے ملنے جا رہے ہیں، ہم شیخ عبداللہ کے خاندان کے پاس. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صرف پاکستان سے جو پارٹیاں جہاں جب حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو ان پارٹیوں کے پورے جو گروپس ہوتے ہیں، جو پورے جو الیکٹیبل ہیں، وہ ایک ہی دن کے اندر سارے جو ہے چلے جاتے ہیں. جیسے یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ وہ سکندر یاد صاحب مسلم کانفرنس میں چلے گئے، اور ایگزامپل میں دے رہا ہوں تو ان کا بیٹا جو کہتا ہے وہ مسلم لیگ نون میں رہا. اب اس ڈرامے بازی کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس مسلم کانفرنس میں جا رہا ہے، اسے آج وہ مرسیڈیز والی بات بھی یاد آ گئی، آج اس کو وہ گھڑی والی باتیں بھی یاد آ گئیں. جو نواز شریف کے بارے میں کہتا ہے جو 60 اور 70 کی دہائی میں انڈسٹری جن کے پاس تھی، ان کے لیے کون کہہ رہے ہیں؟ سکندر یاد صاحب، جن کی کوئی ایک جگہ بھی ان کا کوئی بزنس یا کاروبار نہیں ہے. تو میرا اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کے بیٹے کو یہ انتظار ہے کہ وہ جو فنڈز ملیں گے 14-15 کروڑ ایک ایم این اے کو وہاں ملیں گے، وہ لے گا، وہ استعمال کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دم دوسرے دن کہے گا کہ جی مجھے اس سے اختلاف ہو گیا. اور پھر وہ یہاں کے پارٹیوں کا کوئی رول بھی کسی بھی طرح سے، یہ مسلم کانفرنس ہوئی، وہ اپنے آپ کو جی ایچ کیو کی پارٹی کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، جیسے یہ عوامی مسلم لیگ ہے پاکستان میں یا کاف لیگ ہے، وہ جی ایچ کیو کی اپنے آپ کو جی ایچ کیو کی پارٹی سمجھ. اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی یہی رہا کہ جو آزاد کشمیر میں اگر تھوڑا سا اسٹرکچر بھی تو رہا پارٹی کا، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا رہا. ان کے لوگ کچھ نہ کچھ نظریاتی طور پہ اپنی پارٹی کے ساتھ رہے. باقی تو یہ ایک دن میں ایک طرف سے دوسری طرف جانے والے ہوتے ہیں.
تو یہ کشمیر ایشو پہ کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیا اس پہ کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یعنی رول تو ایک لحاظ سے بنتا ہے ان کا، کہ رول تو ہے بھی، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنا ہے، یہ رول نہیں ہے ان کا کہ آزاد کشمیر والوں کو بےخوب بنا کر رکھنا ہے، کہ بھئی آپ آزاد ہیں اور ہم نے انڈیا کی سائڈ پر جو کشمیر ہے اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں پاکستان کے مفادات یا ان کا پاکستان کا جو ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنا، یہ ان کا رول نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو میں نے شروع میں ہی کہا نا کہ ان کا رول تو ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے یہاں یہ درباری بنے رہے، اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، مگر اس بحث میں بھی ہم جائیں کہ چلو یہ بھی ان کا حق ہے کہ اگر وہ بنانا چاہتے تھے، اس کو پاکستان بنانا چاہتے تھے، تو پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں تو کشمیر کے اندر یہی وہ جو جس حد تک کر سکتے تھے، آزاد کشمیر کے اندر ایک پارٹی کو توڑ کے دوسری پارٹی بنا لی، اس سے تیسری پارٹی، ایک سے جیم نکال دیا، نون نکال دیا، مگر انہوں نے اپنے ریلیشن دیکھے، یہ نام کے حساب سے تو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار ابراہیم صاحب تھے، قیوم خان تھے، غلام عباس صاحب تو وہیں سے ظاہر پارٹی توڑ کے آئے تھے، وہ نیشنل کانفرنس سے الگ ہو کے آئے تھے۔ تو انہوں نے کبھی، میں نے جو کہا کہ اگر یہی ان کا نقطۂ نظر تھا کہ اس کو پاکستان بھی بنانا ہے، تو پھر بھی ان کو جو ہے وہاں کے، اس کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آزاد ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، جی یہ تو ہم نے جنگ لڑی، آزادی کی جنگ لڑ کے اس کو ہم نے آزاد کروا دیا۔ مگر دوسری طرف کا کشمیر جو تھا، جس کے لیے یہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کا نام لیتے تھے، وہاں کے سیاسی پارٹیوں سے ان کا کبھی کوئی رول نہیں، رشتہ نہیں رہا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا سیاسی رول ہمیشہ یہ رہا کہ ہم پاکستان میں کتنے کمفرٹیبل ہیں، ہمیں پاکستان کی کب حکومت ہمارے حوالے ہوگی، کب ہمیں جو ہے نا ان کی پارٹیوں کی ممبرشپ ملے گی۔ وہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی جو اب آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کہاں تھی، کیا پاکستان میں پی ٹی آئی، کل پاکستان میں پی ٹی آئی بنی، اور وہ پی ٹی آئی بھی پاکستان میں اگر پیچھے سے آج اگر وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ ہٹا دے تو وہ ایک گانا ہے کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اس کا تو نام بھی نہیں ملے گا، یہ ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی ہے یہ پی ٹی آئی جو ایز اے پارٹی۔ تو آزاد کشمیر میں آج دیکھیں کہ ان کے لوگوں کی ممبرشپ کے، وہ پچھلے دنوں ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ان کے کوپن ختم ہو گئے، ان کے وہ پاس جو بک ہے وہ ختم ہو گئی، جی اتنی ممبرشپ آ رہی ہے جی۔ اور یہی مسلم لیگ نون کے لوگ کل ادھر چلے جائیں گے، پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے، وہی اٹھ کے واپس مسلم کانفرنس میں چلے۔ تو انہوں نے کبھی بھی ایک سنجیدہ رول، جو پارٹیوں کا ایک سنجیدہ رول ہوتا ہے، اب اصل میں پارٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پارٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی لوگوں کی بھلائی اور بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے، اور جہاں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے ڈیموکریسی کے اندر، ذہنی غلامی نظر نہیں آتی؟ اگر یہ لوگ یعنی تھیلی کے بینگن کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہیں، تو یہ ذہنی غلامی ہے نا، کہ کبھی ایک پاکستانی پارٹی کی غلامی کی، کبھی دوسری کی غلامی کی، تو جو خود ذہنی طور پر غلام ہے وہ آزادی کی جنگ کیسے لڑیں گے، یا آزادی کیسے دلائیں گے لوگوں کو، یا حقوق کیسے دلائیں گے؟ یہ غلام تو، یہ تو ڈکلیئر غلام ہے نا آزاد کشمیر کے لوگ یا آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیاں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کسی طرح سے بھی آزاد ہیں۔ میں کل ایک ہمارے ایک نیشنلسٹ جو لیڈر ہیں، وہ راولا کوٹ میں سپیچ کر رہے تھے، تو ایک ہی سانس میں ان کا تین جو موقف تھا، ایک سانس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 22 اکتوبر کو ہم مہاراجا کی ریاست کو نہیں مانتے، دوسرے سانس میں ان کے ہیرو جو ہوتے ہیں وہ مقبول بٹ ہوتے ہیں اور پورے کشمیر کو وہ آزادی کا خواب دیکھتے ہیں، تیسرے سانس میں وہ مسلح جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں، اور اسی منٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے شہداء جنہوں نے 24 اکتوبر 22 اکتوبر 4 اکتوبر کو قربانیاں دی، وہ بہت بڑے عظیم ہیروز تھے۔ جب اتنا کنفیوز سچویشن ہے کہ ایک پارٹی کا ہیڈ کہتا ہے اتنی کنفیوز سچویشن میں ہے، تو وہاں پہ، اور وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی قوم پرست پارٹی ہے، تو اب اسی حالت کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں لوگ، وہ تو پاکستان سے فائدے اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی جو روایتی پارٹیاں وہ پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان کو کوئی غلامی نہیں نظر آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں ہم آزاد۔ مگر جو پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں بھی غلام ہیں وہاں بھی غلام ہیں، مگر ان کا ایک سانس میں ایک ہی منٹ میں ان کی 3 اسٹیٹمنٹیں آ جاتی ہیں، 4 اسٹیٹمنٹس، اور جو چاروں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، چاروں جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے نہیں۔ اب 22 اکتوبر کو آپ نہیں مانتے کہ پاکستان نے حملہ کر کے ریاست کو تقسیم کیا، تو اب جب یہی نہیں مانتے ہیں، پھر آپ پیچھے سے کہتے ہیں کہ ہم اس ریاست کو نہیں مانتے جس کو مہاراجا نے بنایا، مہاراجا کے جو ہے وہ جاگیر تھی، وہ ریاست بھی نہیں تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روایتی پارٹیاں جو آزاد کشمیر کے اندر ہیں، یہ ہمیشہ اسلام آباد کی طرف دیکھتی رہتی ہیں کہ اسلام آباد سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے، اور وہی حکم بجا لانے کے لیے وہ آگے پیچھے
ایک اسمبلی ممبر نے کہا جب 3 دفعہ عدم اعتماد ہوا آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، تو اس نے کہا کہ ہمیں 3 دفعہ میری میں 3 دفعہ کران کے نیچے سے گزارا گیا. ایک مہینے بعد پھر حاجی یعقوب صاحب بنائے گئے، پھر فاروق حیدر صاحب بنائے گئے، پھر عتیق خان صاحب بنائے گئے. یعنی اس نے کہا کہ تینوں دفعہ ہمیں کران دینے والا ایک صوبیدار، یعنی اس کے الفاظ ہے. اور اس کا ذکر کچھ حاجی یعقوب صاحب نے اپنی کتاب میں بھی کر دیا. اگر انہوں نے خود نہیں بھی لکھی ہے، کسی سے بھی لکھی ہے، بول کے بھی لکھوائی ہے، تو وہ اس میں بالکل اس نے کہا نا ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹکٹ دے سکیں. ہم پارٹی کا بس اختیار یہ ہے کہ آپ پارٹی کے صدر ہیں، آپ نائب صدر ہیں، یہ آپ کے ممبر ہیں. تو ان کو سب کو انہوں نے چلانے کے لیے جے سی او میری کو جو ہے وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جے سی او میری آپ کے معاملات کو دیکھے گا. وہاں پاکستان کی سیاسی گورنمنٹیں بھی وہاں آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتی. چیزوں کو وضاحت کر دینا. جی او سی مری جو ہوتا ہے، جو جنرل آفیسر کمانڈنگ جو پاکستان ملٹری کا ہوتا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے، اس کی بات ذکر کر لینا. اچھا دوسری بات یہ پہلے کہا کہ جو آزاد کشمیر والے ہیں، سو کالڈ آزاد کشمیر، وہ اس سائڈ والوں کو کہتے ہیں کہ کٹ پتلی ہیں. تو جو آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں نظر یہ کٹ پتلی نظر آتے ہیں یا وہ کٹ پتلی ہیں؟ ان کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ اصل کٹ پتلی تو یہ ہے. پھر نہیں، وہاں تو ایک پولیٹیکل جو ڈیولپ سچویشن ہے، اس سب کسی کے اس اتنی بڑی جو گڑبڑ وہاں پہ ہوئی، جو وہاں پہ انسرجنسی ہوئی، یا جو وہاں پہ جات کے نام پہ جو لوگوں کو قتل عام کروایا گیا، یا یہاں سے لوگ، اس سب کسی کے ہونے کے باوجود وہاں پہ ایک سیاسی اور پولیٹیکل عمل موجود ہے. اور وہ ہندوستان سے، کل بھی میں سپیچ سن رہا تھا فاروق عبداللہ کی، تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات وہاں پہ انہوں نے کی کہ ہندوستان والوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور ہم آپ کے 5 اگست کے اقدام کو نہیں مانتے. یہ کھل کے اٹھ کے اگر پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو 74 کا ایکٹ جو آپ نے ہمارے گلے میں ڈالا ہوا ہے، یہ جو آئین ہمیں دیا ہوا ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں. اور ایک کہتا ہے، ایک اسمبلی ممبر جو مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس میں ترمیم لائیں گے، اور ترمیم یہ ہوگی کہ جو اختیارات ہمیں کوئی 13ویں ترمیم سے ملے ہیں ہم اس کو واپس ریورس کریں گے، کیونکہ یہ تو اجارہ داری ہوگی آزاد کشمیر کے لوگوں کی. اور کشمیر کونسل نے سے آپ نے اختیارات لینے کی کوشش کی ہے اس فاروق حیدر نے. اب مجھے بتائیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو، یعنی جو اختیارات اس کے پاس ہیں وہ بھی دوسرے کو دینا چاہتا ہے، جو ہے ہی نہیں وہ بھی دینا چاہتا ہے کہ نہیں ان اختیارات سے میری جان چھڑاؤ، آپ میرے مائی باپ ہیں، آپ سب لے لیں، بس ہمیں حکم کیا. تو یہ تو کٹ پتلی چھوڑ کے یہ تو غلامی کی اس آخری جو طے ہوتی ہے، اس میں یہ آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے یا عوام سے رابطے میں رہنے کے لیے کوئی، ان کو پتا ہے کہ جب ہمیں پیچھے سے حکم آئے گا، ہم آگے آ کے حکم اس آزاد کشمیر کی عوام اس رعایا کو ہم دیں گے، اور یہ رعایا اس طرف سے اس طرف لگ جائے گی. نون لیگ سے پی ٹی آئی نکل آئے گی، اور جب پی ٹی آئی ختم ہوگی تو اس سے جو بھی، آپ مجھے بتائیں کہ ان کا کوئی رول، کوئی کانفرنس، ایک کانفرنس انہوں نے کرائی 5 اگست کے بعد کہ جی ہم کشمیری صوبے جو ہے، ایک فاروق حیدر نے لفظ کہا کہ وہاں کے آپ پیسے کھاتے ہیں، ڈالر کتنا عرصہ کھائیں گے، تقریب میں اس نے کہا. تو آزاد کشمیر کے، پاکستان تو دور، آزاد کشمیر کے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ کس طرح اس نے گفتگو کیا. اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پریز کرنی چاہیے. تو اب بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، جس طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے اوپر یہ پارٹیاں مسلط کی ہوئی ہیں. کوئی ایک ضلع کی پارٹی ہے، کوئی دوسرے ضلع کی، کوئی ایک تو بڑی پارٹی بھی کوئی نہیں بن سکی آج تک. مسلم کانفرنس ہی بن جاتی، کوئی کہتے کہ جی آزاد کشمیر کی کوئی، یہ جو کہتے ہیں نا یہ پارٹیاں بڑی نیشنل پارٹیاں اور باہر سے آئی پارٹیاں. تو ایک پارٹی بھی وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کوئی بن سکی ہو جو عوام کے لوگوں کی روایتی طور پہ ہی ترجمانی کر سکیں، ان کے حقوق کی کوئی نہ کوئی جنگ پاکستان سے لڑ سکیں، کوئی منگلا ڈیم کی رائلٹی پہ بات کر سکیں، کوئی وہاں کے نیچرل ریسورسز جو پاکستان وہاں سے لے جا رہا ہے ان پہ بات. وہ ایک تقریب میں نے ایک جگہ سنا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ کہ یہ تو 2000 میگا واٹ 3000 میگا واٹ بجلی کیا ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ ہم اپنے کشمیر کو اندھیرے میں رکھ کے تو پاکستان میں اجالے کریں گے. یہ ہے آزاد کشمیر کے حکمرانوں کی سیاسی پارٹیوں کا ویژن. امجد یوسف صاحب، یہاں پر بات یہ آتی ہے، اگر ایک آدمی غلام ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر آزاد ہے، یعنی اس کا ذہن جو ہے نا آزادی مانگتا ہے، آزاد ہے، لیکن فزیکلی وہ غلام ہے، تو وہ آدمی ذاتی کے لیے جنگ لڑ سکتا ہے. تو یہاں پر یہ لوگ ہیں، یہ تو ذہنی طور پر غلام نظر آتے ہیں نا. تو جو جی ذہنی طور پر غلام ہیں، ان کا یہ سوچ جو آپ نے بیان کر دی ہے، ایسے میں یہ لوگ جو ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا.
تو ان ایسے ان ذہنی غلاموں سے کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. انسان بدلنا چاہے تو انسان ہی واحد زندہ چیز ہے جو بدل سکتی ہے, جو اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ مردہ تبدیل نہیں ہوتا, زندہ ہی تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ جب آپ یہاں پہ ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی کہ کوئی وہ اپنے کسی ایشو پہ کسی چیز پہ وہ سیاسی پارٹیوں کو اپنا نقطۂ نظر رکھیں, وہ کوئی وہاں کی لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں, وہاں کے لوگوں کی حقوق کی جنگ لڑیں. غلام ہی ہے چلو انہوں نے پاکستانی بنا دیا, یہ پاکستانی بن گیا, ہم کہتے ہیں پاکستانی بنا دیں, مگر وہاں کے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مستقل رہنا کوئی ان کا حق نہیں ہے. وہاں کے نیچرل ریسورسز پہ ان کا حق نہیں ہے, تعلیم پہ حق نہیں ہے, ہاسپٹلز آپ کو نہیں چاہیے, روڈیں آپ کو نہیں چاہیے, صاف پانی آپ کو نہیں چاہیے. تو سیاسی پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس لائے کہ آپ کے حقوق کیا کیا ہیں. مگر پارٹیاں جب بنتی ہیں تو ان کے اندر ایک ادارے ہوتے ہیں جو ادارے ڈیولپ ہوتے ہیں, جو ڈیموکریسی کی طرف لے جاتے ہیں. وہ ادارے پارٹی کے اندر ڈیموکریسی لاتے ہیں, وہ پارٹیاں پھیلتی ہیں, پھر وہ لوگوں کے اندر ان کی جڑیں. آج میں دیکھ رہا تھا رات کو میں ایک ٹی وی پہ, یعنی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو تحریک لبائی پاکستان ہے اس نے ایک حلقے سے 21,000 ووٹ لیے. آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ جب سیاسی پارٹیاں سپیس اپنا دینا شروع کر دیں گی تو اس طرح کے گروپ اور اس طرح کے پریشر گروپ اور اس طرح کے انتخاب پسند گروپ سامنے آئیں گے. اب آزاد کشمیر کے اندر پاکستان نے کبھی سیاسی پارٹی کو پھولنے پہلنے دیا ہی نہیں, بننے ہی نہیں دیا. جب نیشنل کانفرنس کے لوگ یہاں پہ آئے جب ایوب خان کے دور میں, تو انہوں نے جو پاکستان نے ان سے کہا شیخ صاحب سے کہ آپ کو کوئی چیز ہماری مدد کی کسی چیز کی ضرورت, تو دیکھیں وی ایم کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یار مجھے آزاد کشمیر میں جو ہے نا وہ پارٹی بنانے دیں, نیشنل کانفرنس بنانے دیں. انہوں نے کہا باقی سب کچھ کر لیں, نیشنل پارٹی نہیں بنانے دیں گے ہم آپ کو ادھر. تو بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹی اگر مضبوط ہوتی ہے, سیاسی پارٹی خواہ اس کا نقطۂ نظر کچھ بھی ہو, وہ اگر پاکستان میں بھی اس کو ضم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایک سیاسی پارٹی کو ایک سیاسی عمل سے ہی آگے جا سکتا ہے. یہ معاملہ جو کشمیر ایشو ہے, جو ہم کہتے ہیں کوئی بن اٹھائے ہوا ہے, کوئی اس کو جہاد کے طور پہ, کل بھی وہ جہادیوں کا ایک 5 تاریخ کو وہ جہادیوں کا ایک گروپ پونچھ کے اندر دھندناتا پھرتا رہا اسلحہ لے کے, اور وہ لمبے لمبے ان کے بال تھے اور ایجنسیوں کی انہیں سپورٹ تھی. تو وہ ہمارے علاقے میں وہ دھندناتے پھرتے رہے جی. وہ ہر جگہ انہوں نے 4 جلسے کیے, مونگ میں, تھوراڑ میں, پلندری میں اور پونیولا پاچھوڑ میں ایک جگہ, وہاں انہوں نے جلسے کیا اور ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو کشمیر کا جو بھی عمل ہوگا وہ سیاسی عمل سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جو دوسرے میں عسکریت یا ملٹنسی پر یقین رکھنے والے ہیں, ان کی اجارہ داری ہے. آپ آزاد کشمیر میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر منگ میں, پلندری میں اور دوسری جگہوں پر انہوں نے جلسے کیے ہیں اور کھلے عام کیے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, انہوں نے کھلے عام جلسے کیے ہیں اور وہ وہاں پہ اسلحہ لے کے گھومتے رہے, اور ان کے پاس جو ہے وہ فلی جو ہے وہ گاڑیاں اور جادی, ان کا جو بال لمبے اور گلے میں وہ بڑی داڑھیوں والے, وہ پورا دن گھومتے رہے 5 تاریخ کو. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو؟ کون پوچھنے والا ہے؟ وہ ہے نہیں انہیں کے جن کو پوچھنا چاہیے, انہیں نے. آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو سرپرستی حاصل ہے جو لوگ اقتدار میں ہیں اس طرف یا اس طرف؟ جی بالکل, ریاست کی پوری سرپرستی جو ہے, ریاست کے اداروں کی پوری سرپرستی ان کو حاصل ہے. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگوں کو ان کی ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے پرانی جو پالیسی ہے وہ ختم کر دی ہے, اور ہم نے ملیٹنسی کو یا دہشت گردی کو ختم کر دیا, انفراسٹرکچر ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ انفراسٹرکچر از اسٹل دیئر. نو اس لانچنگ پیڈ ہے پورا, وہاں پہ ابھی انفراسٹرکچر موجود ہے, اور وہاں پہ اسٹل جو ہے وہ ان کے پیکٹس موجود ہیں. وہ مظفر آباد میں بھی ہیں, یہ پنچ کے اندر بھی ہیں. ابھی تو وہاں صورتحال یہ اس ایریا میں بالکل کمپلیٹلی چینج ہو رہی ہے. یہ جو ہے وہ لوگوں کو وہاں ریکروٹ کر رہے ہیں, وہاں لوگوں کو یہ سہولتیں دے رہے ہیں, اور وہاں آج بھی مسلح اور دہشت گرد گروپ, آپ حیران رہ جائیں. میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں کو گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے پاس گاڑیاں ہیں, اسلحہ ہے, اور کوئی وہاں رہتا ہے, ان کا کمانڈر کوئی سوات سے ہے, کوئی دیر سے ہے, کوئی لوکل لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. تو یہ تو پوری طرح سے موجود ہے. ہم کیسے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نہیں ریاست میں کوئی چیز جو لوگ ہیں ان ملیٹنٹس جو گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کر, بڑی بڑی گاڑیاں لے کر,
ان کا اولیا بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے نا, تو کیا جی جی لوکل لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یا لوکل لوگوں سے تو ان کا ابھی کوئی لنک نہیں ہے, وہ ایک خاص ان کا رویہ ہے اور ایک خاص, مگر وہ عوام میں آتے ہیں, باہر نکلتے ہیں. جیسے میں نے کہا 5 تاریخ کو انہوں نے یاسین ملک صاحب کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھی, علی گیلانی کی تصویر تھی, قیوم خان سردار قیوم کی تصویریں تھی, اور وہ پورے یہ پورا دن وہ جو ہے نا وہ گھومتے رہے, یہاں سے نکلے. میں شاید سوال صحیح نہیں کر سکا, میں دوبارہ اس کو ریفریز کرتا ہوں. کیا اس سے یہ لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا پریشان ہوتے ہیں, ہراساں ہوتے ہیں, یا دبتے ہیں, ڈر خوف یا ڈر کی فضا پیدا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے خوف, جب آپ گن اٹھائے, ایک ملائیشیا مسلح لوگ جب آپ عوام میں آتے ہیں تو کوئی ایسا بیوقوف بھی ہوگا جو ڈرتا نہیں ہوگا. باقی تو وہ لوگوں کو تو خوف ہے نا, کیا کس طرح ہے, پولیس بھی وہاں موجود ہے, ایجنسیز بھی وہاں موجود ہیں, انفراسٹرکچر پورا انتظامی انفراسٹرکچر موجود ہے, ان کے ہوتے ہوئے وہ اسلحہ لہراتے ہوئے جاتے ہیں اور آتے ہیں, اور ان کا حلیہ عجیب و غریب ہے, اور وہ بغیر کسی, وہ بازار میں کھڑے ہو کے کہیں بھی جلسہ لگا دیتے ہیں, اور وہ اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے لوگ تو معصوم ہوتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہم تو کشمیر کو جو ہے وہ اپنی طاقت سے اور اپنے جہاد سے, اس سے ہم جو کشمیر کو, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو, میرا ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی پارٹیاں اگر سیاسی عمل سے یہ سپیس دیں گی, اگر سیاسی یہ سپیس ہوگی, تو وہاں ایسے ہی گروپ جیسے ٹی ایل پی کے گروپ ہیں, جیسے یہ آزاد کشمیر میں ایک نئے گروپ جو ہے وہ جو بنائے جا رہے ہیں, یہ تو ان کے پیچھے تو اور بھی عنصر ہے, سپیس موجود ہے. اس لیے آزاد کشمیر کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہو چکی ہیں, اور وہ صرف پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ ان کو کیا اسلام آباد والے حکم دیتے ہیں, یا لاڑکانہ والے, یا بنی گالا والے, تو اسی پہ ان کا نوگا. اور ان کو جو آزاد کشمیر کے حوالے سے وہاں کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ جی ایچ کیو کے نقطۂ نظر سے اس ملک میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, یعنی یہ سیاسی پارٹی کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں, وہ ان کی بھی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہے. اچھا, ایک سوال, اس کے ایڈیشنل سوال یہ آتا ہے کہ آپ کی جماعت اور کچھ اور بھی جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اس بندوق سے یا جہاد کے نام سے کشمیر کو آزادی نہیں مل سکتی, جموں کشمیر کو آزادی نہیں مل سکتی, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے. تو جب یہ لوگ بندوقیں لے کر نعرہ بازی کرتے ہیں, بڑا ڈراؤنا سا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے, تو یہ جو لوگ جن کو آپ نیشنلز کہتے ہیں, یا جو جہاد کی اس سینس میں مخالفت کرتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں یا فساد ہے, بندوق کے کردار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تو ان کو ڈر خوف تو لگتا ہوگا نا بھی یہ بندوق کا رخ ہماری طرف بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, بندوق سے تو کس کو خوف نہیں لگتا, کون سے جو باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی جو ہے وہ اس گن سے تو وہ خوف زیادہ ہی رہتے ہیں. اور یہ آج معاشرے تبدیل ہو رہے ہیں, معاشرے پرامن رہنا چاہتے ہیں, آج لوگ سیاسی عمل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, پرامن رہنا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو خوف تو وہاں موجود ہے. اور وہاں راولہ کوٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک پروگرام تھا, وہاں پہ ایک سیاسی پروگرام تھا ایک پارٹی کا, تو انہوں نے اس پہ مسلح لوگوں نے حملہ کر دیا, اور یہ 2 سن, اور وہی لوگ تھے, وہی ان کا اولیاء, وہی لمبی انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی, انہوں نے بار رکھے ہوئے, اور وہاں پہ وہ اسلحہ لے کے آگے کہ ہم ان کو پروگرام نہیں کرنا ہے. یہ ہمارے ایک عزیز اور دوست ہیں, وہاں پہ گرفتار تھے مذہبی کے نام پہ, انہوں نے اس کو ایک جعلی FIR میں ان کا نام دے کے کہ یہ جو ہے وہ ایک ID چلاتے ہیں, اور ان کو گھر سے گرفتار کیا. وہ سعودیہ میں نوکری کرتے تھے, تو جب وہ واپس گئے تو ان کی حمایت میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے پروگرام ارینج کیا, تو انہوں نے دن دہاڑے حملہ کر دیا, اور پولیس سائڈ میں کھڑی ہوتی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے, ہم ان سے بات نہیں کر سکتے, ہم آپ کو نہیں بچا سکتے. تو وہاں لوگ نکلے, نہیں پولیس والے بھی ڈرتے ہیں ان لوگوں سے, بات یہ آئی نا. بالکل, اور وہ وہاں سے نکلے, پھر عوام نکلی, بازار کمیٹی کے لوگ آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ہمارے بچوں پہ حملہ کرنے والے, اور انہوں نے ان کو پھر بھی وہ ان بلڈنگوں کے چھتوں پہ چڑھ گئے اپنا اسلحہ لے کے کہ اگر کوئی غیر ضروری کوئی بات کی تو ہم آپ کو ڈھونڈ کے رکھ دیں گے. تو یہ سچویشن میں جب معاشرہ پہنچ جاتا ہے, ایسے حالات میں پہنچ جاتے ہیں, تو یہ سیاسی پارٹیاں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس جدوجہد کو, مگر جب سیاسی پارٹی کو حکم دیا کہ آپ نے کشمیر کو اس طرف کے کشمیر کو آزاد کروانا ہے اسلحہ کے زور پہ,
ताकत के जोर पे, फौजियों के नुक्ता नजर से, GHQ के नुक्ता नजर से, तो वहां इन लोगों के लिए तो बेहतरीन उन्होंने जगह रखी है। जिस आदमी के लिए यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये दहशतगर्द है, जिसपे और वो मुजफ्फराबाद में आराम से वहां पे वो रह रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ और भी दहशतगर्द वहाँ जो उस तरफ के कश्मीर से आए या इधर यहाँ के दहशतगर्द है। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? जी वो जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो लीडर हैं जो वहाँ बैठे हुए, सलाउद्दीन साहब। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अब वो तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास तो है नहीं। नहीं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम है ना, ये बात है ना। यस, बिल्कुल है, लोग खौफ ज़्यादा हैं और ये खौफ बढ़ता जा रहा है। और जब तक इस पे ये सियासी लोग जो हैं ये आवाज नहीं उठाएंगे, वो अगर पाकिस्तान बनाना है तो पाकिस्तान ही बनाए, मगर इस पे तो सियासी आपके आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये तो एक जहर भरा जा रहा है उस माशरे के अंदर कि वहाँ ये दंगनाते फिरते हैं ऐसे दहशतगर्द, तो फिर सियासी अमल से तो ये काम आगे नहीं बढ़ेगा ना। अच्छा, आपके ये एक जो अपने आप को नेशनलिस्ट भी कहते हैं, एक तंजीम के सरबराह भी हैं, एक JKLF के कहते हैं, JKLF के एक ग्रुप के चेयरमैन भी बने हुए हैं। तो उन्होंने तो महाराजा को कहा है कि ये डाकू है, कातिल है और इसको मारना वाजिब कत्ल है, ये आदमी, इस तरीके से बातें की हैं। तो इस ये जेब देता है किसी आदमी को। एक तो बात है कि ये कहते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं या यूनाइट करना चाहते हैं, उसकी इबादत के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये तो रियासत तो वही है ना जिसकी हम डिमांड करते हैं, जिसके हरी सिंह साहब जो थे वो उसके 47 में उसके वो महाराजा थे। तो अगर वो रियासत चाहते हैं तो फिर ये लफ्ज जेब करते देता उनको क्या ये कहने का। देखा जी वो क्या कहते हैं, वो तो उनको ये कंफ्यूज, और क्या होता है, कंफ्यूज लोग हैं और वो कंफ्यूजन को कंटिन्यूली फैला रहे हैं। इसी वजह से देखें कि हर दफा एक JKLF से एक नई JKLF, NSF से एक नई NSF, हमारी पार्टी से एक और पार्टी, ये लोग ये सारा कंफ्यूज हैं सारे लोग, इस पे एक नुक्ता नजर नहीं रखते हैं। जहां तक उनका ताल्लुक है तो वो तो मैं इतनी वो तकरीर मैंने स्पीच मैंने सुनी और मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि ये कोई गुफ्तगू जो करने की है जो कर रहे हैं। कि मैंने आपको एक शुरू में एग्जांपल दी थी कि एक ही मिनट में उनकी 3-4 स्टेटमेंटें आती हैं और जो चारों एक दूसरे से वो आपस में मैच नहीं करती हैं और वो तजाद है उनमें। तो इस तरह लोगों को इतने बड़े बड़े मजमे को कंफ्यूज करना, ये वहाँ के लोगों से तो भलाई नहीं है। वहाँ के लोगों को जो एक सच्ची और साफ बात है वो बतानी चाहिए। रियासत महाराजा की थी या नहीं थी, मगर वो एक इंडिपेंडेंट रियासत थी। उसी इंडिपेंडेंट रियासत के लिए बाकी लोग भी जदोजहद कर रहे हैं, बाकी सियासी पार्टियां भी जदोजहद कर रही हैं और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन भी मौजूद है। आप एक सांस में कह दें कि हम उस रियासत को नहीं मानते और फिर दूसरी सांस में कह दें कि हमें वो रियासत चाहिए। जो मेरी ये तकलीफ से बात यह है कि JKLF जो जिसके चेयरमैन एट वन टाइम माउला खान हुआ करते थे, फिर वो जो है ना सुप्रीम कमांडर बन गए या सुप्रीम आला या कोई नाम उस तरीके से था उनका। तो उसके बाद ये साहब जो थे ये चेयरमैन बन गए और जब फिर यासीन मलिक के साथ मामला खान का राजीनामा हो गया, पहले तो एक दूसरे को कहते थे वो गद्दार है, वो कहते थे ये गद्दार हैं। तो जब उनका आपस में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अदारों के कहने पर उन्होंने अपने आपस में राजीनामा कर लिया, तो फिर ये साहब जो है ना इनको चेयरमैनी से छुट्टी करा दी गई और यासीन मलिक साहब चेयरमैन बन गए। तो अगर ये यासीन मलिक से अगर राजीनामा ना होता इनका, तो फिर यही साहब जो है शायद चेयरमैन रहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीडरशिप है उनकी हिडन एजेंडा कुछ हो रहा है। मेरे लिए तो काफी तकलीफ देगी बात है, जिसको हम सेकुलर जमात कहते हैं, उसका हिडन एजेंडा ये है कि वो उसको मानते ही नहीं है। नहीं, वो तो उन्होंने खुलेआम कहा है कि हम मसल्लह जदोजहद से और अपनी बाज़ोर ताकत और जात से जो है वो हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और आप लोग तैयार रहें। और फिर उन्होंने जो है वो लोगों को कहा कि आप लोग जो है वो शहीदों के वारिस हैं। वो शहीद जो जिनको उनको कह रहे हैं कि जो अपनी रियासत के खिलाफ जिन्होंने बगावत की और रियासत को तकसीम करवाया, तो वो कहते हैं कि आप उनके वारिस हैं। तो जब आप उनके वारिस हैं, उन शहीदा के वारिस हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आपने रियासत की तकसीम के जो तकसीम के आलाकार थे, आपने तो फिर पूरे उस चीज को ही मान लिया। आप तो फिर रियासत के क्लेम आपके पास क्या बच जाता है कि रियासत हमें कैसी चाहिए।
اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں معاہدہ امرتسر کو نہیں مانتا، میں معاہدہ فلاں کو، وہاں بھیڑ بکریوں کی طرح سودا ہوا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ریاستوں کا بھیڑ بکری تو آج آپ بنے ہوئے ہیں. اس وقت تو آپ کو ایک وقار اور ایک اسٹیٹ سبجیکٹ کے طور پہ آپ کے برِ صغیر کے اندر ایک ریاست تاج برطانیہ سے معاہدے میں آپ ریاست بنے، تو اس کو یہ بھیڑ بکریوں کہہ رہے ہیں. اور آج جو ہے یہ جو کوپن جن کے ختم ہو جاتے ہیں، جو پارٹیوں کے شام کو ان کے کوپن ختم ہو جاتے ہیں کہ جی اور ممبرشپ نہیں، بکنا تو آج آپ شروع ہوئے ہیں. بھیڑ بکریاں تو ابھی آپ بنے ہیں جس پہ آپ کا اختیار ہی کوئی نہیں. مہاراجا شخصی حکمران تھا، وہ کوئی ڈیموکریٹک تھا نہیں، مگر اس نے ڈیموکریسی کی طرف اپنے نظام کو آگے لے کے آیا تھا. اس نے الیکشن کروائی، اس نے اسمبلی بنائی. امجد یوسف صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت اگر مہاراجا ڈیموکریٹ نہیں تھا تو وہاں پر کون تھا؟ ہندوستان میں ڈیموکریسی تھی یا باقی جو ریاستیں تھیں سینکڑوں ان میں ڈیموکریسی تھی؟ اس مہاراجا نے تو کم سے کم ہمیں اسمبلی دی اور ڈیموکریسی کو آہستہ آہستہ وہ راج کر رہا تھا، جماعتیں بنانے کی اجازت دی، ٹھیک ہے نا، ڈیموکریسی آہستہ آہستہ آ رہی تھی. تو اگر دیکھا جائے مہاراجا ہری سنگھ کو اس وقت کے معیار کے مطابق دیکھا جائے تو ہی واز فار ہیڈ آف ادرز، دوسروں سے وہ بہت آگے تھا. اور یہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، بہادر قائم کر رکھنا چاہتے ہیں، سیکولر بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی یہ طور طریقہ، جس کا مطلب ہے یہ شروع سے لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہماری جے کے لیف کا مطلب یہ رہا ہے کہ سیکولر جماعتیں، کم سے کم میں بھی جب تک جے کے لیف میں رہا ہم یہی سمجھتے رہے، کہتے رہے کہ سیکولر جماعت ہے. اگر اس کا ایک سابقہ چیئرمین یہ کہتا ہے تو یہ تو بڑے افسوسناک کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جہاد کے زور پر کریں گے اور پتہ نہیں فلاں چیز کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. پھر مانتے کیا ہے؟ پھر آپ اسلام آباد کو مانتے ہیں. اگر مہاراجا ہری سنگھ کو نہیں مانتے، اگر ریاست کو نہیں مانتے، تو پھر کس کو مانتے ہیں؟ اسلام آباد کو. وہ انہوں نے پاکستان دفتر خارجہ کا جو سٹانس ہے یا جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ انہوں نے وہاں پیش کیا، اور کلیم ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیشنلسٹ لیڈر ہیں. تو یہ کنفیوز سچویشن ہے جو انہوں نے پھیلائی ہے. اور پھر وہاں کے جو پروگریسو اور ترقی پسندہ دنیا میں جو جدوجہد کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف انہوں نے جو پاکستان جو رویہ رکھا وہی رویہ انہوں نے رکھا ان لوگوں کے خلاف کہ یہ دنیا میں جو ہے یہ دیکھیں ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ ہے پاکستان دفتر خارجہ نے یہ کہہ دیا، پاکستان دفتر خارجہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کے بارے میں. آپ پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں کہ ڈس انفو لیب کو کبھی اٹھا کے اس کو پڑھ لیں گے اس میں لکھا کیا ہے، وہ ہے کیا چیز. تو آپ اس کو اس پبلک میں لا رہے ہیں کہ جس پبلک نے اس کو پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، خود آپ نے نہیں دیکھا اس کو پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہے اور اس کی کیا سچویشن ہے. تو آپ کا دفتر خارجہ کے آپ وہ تو اسپوکس مین بنے ہوئے تھے پاکستان دفتر خارجہ کے، اور پروگریسو اور ترقی پسند لوگوں کے خلاف وہاں ایک آواز بنے ہوئے تھے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ کنفیوز کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ آزادی کی بات صحیح نہیں. تو ٹوٹلی ایک رانگ ڈوئنگ ہے یہ جو چل رہا ہے. ہمیں کسی ایک چیز پہ آ کے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سیاسی عمل کو روکنے کے ذمہ دار ہیں. اور جو بھی سیاسی عمل جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو یہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اچھا امجد صاحب، میں آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ پروگرام بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں بات کرتے ہوئے، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. تو میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں سن کر اسپیشلی ایک نیشنلسٹ جس نے اپنا ایک مجھے بنایا ہوا تھا جماعت کا بھی، اور یہ کہتے سیکولر کہتے تھے، پھر جو ہندوستانی لوگ ہندوستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ایون جو جموں کشمیر کے نان مسلم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ون وے اور دی ادر آزاد کشمیر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جس کو وہ تو پی او کے کہتے ہیں نا، کہ وہ یا تو پاکستان کی اے ٹیم ہے یا بی ٹیم ہے. وہ بی ٹیم وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے نیشنلزم کا ایڈ لگایا ہوا اندر سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے جو ابھی آپ کے لیے صورت جانتی ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ اپنا نقطہ نظر کلیئر نہیں رکھتے، ایک طرف آپ گال دیتے ہیں مہاراجا کو، دوسری طرف اسی اسمبلی کے مہاراجا کی اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے خان صاحب جو پلندری سے تھے ان کو آپ اپنا ہیرو مانتے ہیں. پھر اسی غلطی میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں جس مہاراجا نے سردار ابراہیم صاحب کو وظیفے پہ پیسے دے کے وظیفہ دے کے اسکالرشپ دے کے باہر جا کے پڑھایا، اسی اسمبلی میں جا کے ان کو بٹھایا، اسی اسمبلی کو واپس ڈال دیتے ہیں. اور اسی جمہوری پروسیس کو، جو جمہوری پروسیس وہاں کشمیر کے اندر شروع ہوا تھا، آپ اس جمہوری پروسیس کے خلاف بات کرتے ہیں. جب اس اسمبلی کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر اس جمہوری پروسیس کے خلاف بات کرتے ہیں. پھر تو آپ کو مہاراجا کا وہ جو تھا وہ سوٹ کرتا تھا.
کہ مہاراجہ جو ہے وہ شخصی حکمران ہے, آپ رعایا نہیں تھی, آپ بھیڑ بکریاں تھے. تو آج کے دور سے اس دور کا کمپیریزن اور معائنہ کیا جائے تو وہ دور زیادہ بہتر تھا, وہاں عدل زیادہ تھا, انصاف زیادہ تھا, اور جو بھی وسائل تھے ریاست کے وہ ریاست کے لوگوں کے اوپر خرچ ہوتے تھے. آج تو آپ کے پاس آ کے بھی نہیں رہا. اب یہ چیز بتانے کے بجائے آپ جو ہے لوگوں کو وہ مسئلہ جدوجہد کی کہانیاں سنانا شروع کر دیں, سیاسی عمل کو روکنے کی جدوجہد شروع کر دیں, پاکستان دفتر خارجہ کی زبان. تو ہندوستان کے اندر تو ایسے ظاہر ہے وہ تو بہت ہی گہرائی سے دیکھتے ہیں, اور پھر انہوں نے اس پہ خاصا ورک بھی ہے ان کا, تو وہ اس کو کیوں نہیں لیں گے کہ یہ جو کھڑے ہو کے جو بی, آپ جس کو بی ٹیم کہتے ہیں, تو یہ تو بی ٹیم بنے ہوئے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے. یہ تو ان کا رخ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ کنٹرول لائن کی طرف ہوتا ہے, ہندوستان کی طرف ہوتا ہے. کبھی اسلام آباد کی طرف بھی رخ کر کے دیکھا کسی نے کہ اسلام آباد والے آپ کو کیسے, اور جب آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو 2 آدمی آپ کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے پھر آ کے روتے ہیں, آپ جا کے روتے ہیں اسٹیجوں سے کہ مجھے آئندہ سیاسی طور پہ میرے ساتھ کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے جو ہے آپ لوگوں نے تناؤ وہاں سے چھوڑ کے رات کو آگے. تو یہ اگر آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کیا ہوتا, یہ آپ لوگوں کو بتاتے کہ بھائی یہ پاکستان پہلا غاصب ہے, یہ زیادہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے, یہ تو ہمارے وسائل بھی کھا رہا ہے, ہمیں جوتیاں بھی مار رہا ہے, ہمیں کان بھی پکڑواتا ہے, ہمیں آئین بھی نہیں دیتا ہے, ہمیں یہاں کے لوگوں کو خرید و فروخت بھی کرتا ہے, تو پھر آپ کے پیچھے لوگ جاتے, آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے. آپ جب نے ہندوستان کو ہی گال دینی ہے آپ نے, تو اسی سانس میں 2 گالی, ایک گالی چھوٹی سی پاکستان کو بھی دی دی, ہندوستان کے خلاف گالیاں دینے شروع کر دیں, تو اس کا ایک برا اثر جو آپ کو کیا ایک آدمی بھی ہماری سیاسی پارٹی کے ساتھ جموں سے لوگ شامل ہوتے ہیں, ایون گلگیت میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں. اب گلگیت میں جا کے وہاں یہ کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کر سکتے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو آپ بے شک کہیں ظالم ہے, غاصب ہے, سب کچھ ہے بتا رہے, مگر ہمیں تو اس کے ہماری پہنچ تو اس تک نہیں ہے نا. ہم تو سیاسی لوگ ہیں, پورا من جدوجہد کرنے والے ہیں, سیاسی عمل کو آگے بڑھانے والے ہیں. تو اس ہماری جو جدوجہد بڑھتی ہے جس نے ہماری گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کرتے ہیں, اور پاکستان دفتر خارجہ کی ہم زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں لیب نے یہ کہہ دیا, فلاں آرگنائزیشن نے یہ کہہ دیا. اور جب آپ ایک میکینزم کو ہی نہیں سمجھتے, اب یورپ کا تو دور, آپ یو این او کا میکینزم کو بھی نہیں سمجھتے ہیں, یورپین پارلیمنٹ کے میکینزم کو نہیں سمجھتے, تو آپ اٹھ کے جو ہے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں ان کے خلاف غداری کے اور اس طرح کی سائڈ پہ وہاں سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پہلے دن سے یہ جو ہے لوگ ہیں یہ وہاں پہ یہی کام کر رہے ہیں. میں ان کو پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, اور جو لوگ صحیح صاف بات کرتے ہیں ان کے خلاف یہ پاکستان کی جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں, پاکستان کے نمائندے. تھینک یو ویری مچ فار یور ویری پازیٹیو کنٹریبیوشن. پروگرام کو اسی پر ختم کرتے ہیں. ناظرین, جب ہم نے بات کی ہے نا بی ٹیم کی, تو ظاہر ہے کہ اگر ایک بی ٹیم ہو تو اے ٹیم بھی ہوتی ہے. میں سمجھانے کے لیے لوگوں کو, اے ٹیم اس کو کہا جاتا ہے جو کہ آزاد کشمیر کی یا جموں کشمیر کی وہ پارٹی جو اوپنلی کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کا ایسا بننا ہے, اس کو اے ٹیم کہا جاتا ہے. بی ٹیم اس کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نیشنلزم کا ایٹ لگایا ہوتا ہے لیکن اندر سے ڈائریکشن جو ہے نا وہ پاکستان سے لیتے ہیں, اس کو بی ٹیم کہا جاتا ہے. تو اس سینس میں ہم کہہ رہے تھے کہ وہ بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. خواہ اے ٹیم ہے یا بی ٹیم ہے, نظر یہ آتا ہے کہ اس سو کالڈ آزاد کشمیر میں ذہنی غلاموں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے. اسی پر رہتے ختم کرتے ہیں جناب. سی یو نیکسٹ ٹائم وتھ پاسبلی نیو گیسٹ. اگر کوئی نہ ہوا تو میں, اگر طبیعت میری ٹھیک ہوئی تو کل میں خود ہی بات کر لوں گا. تو اسی پر ختم کرتا ہوں میری طرف سے. اللہ حافظ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, صاحب آپ کا تھینک یو جی, آپ کا بھی شکریہ.